الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين بزرگان محترم اور برادران عزیز، خدا وحدہ لا شریک کا شکر ہے کہ اس نے اتنی زندگی اور عطا فرمائی کہ ہم ماہ عزائے حسینی کو در کر سکیں۔ یقیناً ہمیں پروردگار کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے اس وقت تک ہمیں زندہ رکھا۔ کتنے ایسے تھے جو سال گزشتہ حسین ابن علی کے اس فرش پر تھے اور آج نہیں ہیں۔ اس لیے کہ یہ وہ مقام ہے کہ جس کو جتنی بھی توفیق مل جائے اسے شکر کرنا چاہیے۔ کون کتنی دیر اس بارگاہ میں بول سکتا ہے
کون کتنی دیر سن سکتا ہے، کون کتنی دیر فرش عزائے حسین پر رہ سکتا ہے، یہ سب پروردگار کا نظام ہے جو کام کر رہا ہے۔ اگر صاحب عزا اجازت نہ دے تو نہ کوئی ان کی راہ میں کچھ کہہ سکتا ہے، تو نہ کوئی ان کی راہ میں کچھ کہہ سکتا ہے، نہ سن سکتا ہے، اور نہ اس فرش عزا پر کوئی قدم رکھ سکتا ہے۔ ہم چونکہ مچھلی جس طریقے سے پانی میں ہوتی ہے اس کو اس پانی کی عظمت کا احساس نہیں ہوتا، ہم اسی طریقے سے بچپن سے اب تک اس فرش عزا پر بیٹھتے چلے آئے ہیں، ہم کو اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ یہ کیسا فرش ہے، کیسا تذکرہ ہے، کون تھے یہ لوگ، کیا کیا انہوں نے، ہم سے چاہتے کیا ہیں، ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہمیں کسی چیز کی کوئی خبر نہیں، حقیقت ہے۔ چونکہ نظام الہی ہے کہ ہماری آنکھوں پر آج پردے پڑے ہوئے ہیں، اور ہم جس طریقے سے طبیعت کو دیکھ رہے ہیں، اسی نیچر کو دیکھ رہے ہیں، کائنات کے، اسی طریقے سے ماورائے طبیعت کو نہیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم مجلس کرتے ہیں لیکن مجلس کی اہمیت کتنی ہے عند اللہ وہ ہم نہیں محسوس کر پاتے۔ ہم ذکر کرتے ہیں لیکن ذکر کی فضیلت کیا ہے اس کو ہم درک نہیں کر پاتے۔ یہ میں مبالغتاً نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے جو آپ سے عرض کر رہا ہوں۔ فرشتے حسرت رکھتے ہیں کہ اس فرش پر پہنچ جائیں جہاں مجلس حسین یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے، یہ ادراک بشر سے بالا چیز ہے کہ جہاں ایک معصوم ملک جو ہر وقت عبادت الہی میں مصروف ہو اور وہ اس بات کی حسرت کرے کہ اس جگہ پہنچ جائیں جہاں ذکر کیا یہ فرش ہم سے اس بات کا تقاضا نہیں کرتا کہ جب ہم فرش پر قدم رکھیں تو اپنی تمام ان چیزوں کو اپنے آپ سے دور کر دیں جو اس فرش سے مطابقت نہیں کرتی، جو اس فرش سے ٹیلی نہیں کرتی، وہ تمام چیزیں، جتنا حسد، جتنا کینہ، جتنا بغض، جتنی دوسری اس طرح کی صفتیں ہیں جن کا کوئی تعلق امام حسین سے نہیں ہے، اس فرش کا تقاضا یہ ہے کہ ہم قدم رکھتے وقت پروردگار سے کہیں میرے مالک آج ہمارے دل میں اپنے کسی بھائی کے لیے کوئی حسد نہیں، جس نے ہمارے ساتھ کچھ بھی کیا تھا، ظلم کیا، زیادتی کی، ہم اس ماہ محرم کے وسیلے سے ان سب کو معاف کرنا، جس نے ہمارا حق لیا، جو کیا، آج ہم اس فرش عزا پر بیٹھ کر کے عہد کرتے ہیں پروردگار ہمارے دل میں کسی کے لیے کوئی بغض نہیں ہے، ذاتی دینی بغض ہونا دوسرا مسئلہ ہے۔ مذہب کے لحاظ سے انسان کو حساس ہونا چاہیے لیکن ذاتی اعتبار سے نہیں ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے
فعل تھا، یہ ہمارا فعل ہے، تم اس کا جواب دو گے، ہم اس کا جواب دیں گے۔ فرش عزائے حسین ہے، یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ آنے والی تقریر میں اور عرض کروں گا، اتنی بڑی درسگاہ کسی قوم کے پاس نہیں ہے، بغیر کسی مبالغے کے آپ سے کہہ رہا ہوں، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، اتنی بڑی درسگاہ کسی کے پاس نہیں ہے۔ ملینز آف ڈالر انسان خرچ کرے لیکن یہ کیفیت پیدا ہی نہیں ہوئی۔ لاکھ کچھ کر لیجئے، دیکھا لوگوں نے کیا بھی ہے اور آج بھی کر رہے ہیں، اس میں کوئی ایسا نہیں کہ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں دنیا کے حالات کو، لیکن یہ کیفیت پیدا ہی نہیں ہو سکتی۔ پیسہ دے کر کے لوگ جمع کیے جا سکتے ہیں، دولت خرچ کر کے مجمع لگایا جا سکتا ہے، طاقت کے زور پر بھیڑ جمع کی جا سکتی ہے، لیکن کوئی کسی کے دل کو جھکا دے یا کسی کی روح کو جذب کر لے یہ کسی کے بس میں نہیں۔ آپ دیکھ لیجیے کائنات میں یہ فقط اور فقط معجزہ حسینی ہے۔ یہاں سے جتنا بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے الحمدللہ حال تقریباً پر ہو چکا، کتنے لوگوں کے پاس شارجہ کس کمیٹی نے انویٹیشن لیٹر بھیجا تھا؟ کس کے پاس بھیجا تھا؟ بتائیے یہاں سے وہاں تک کس کو بلایا گیا کہ آپ ضرور آئیے گا؟ مشکلات ہیں، سختیاں ہیں، حالات ہیں، دشواریاں، ہر ایک اپنے آپ میں پریشان ہے، لیکن اس کے بعد وقت نکالتا ہے محرم کا چاند۔ کیا ہے کیا ہے یہ؟ صرف اور صرف معجزہ حسینی ہے عزیز۔ انشاءاللہ عرض کروں گا آپ کے سامنے اس وقت گفتگو کیا تھا، کسی کے پاس یہ چیز ہے ہی نہیں۔ اس سے بڑی درسگاہ خود ہمارے پاس بھی نہیں ہے، یعنی دوسروں کے پاس نہیں ہے کہ ہیچ، خود ہمارے پاس بھی اس سے بڑی درسگاہ نہیں ہے۔ اس سے بڑی وہ جگہ جہاں سے پیغام دین و دیانت دیا جائے ہے ہی نہیں کائنات۔ اگر کوئی سوچتا ہے تو غلط۔ اتنی بڑی چیز آپ سوچئے، اتنی بڑی پروردگار کی نعمت، اور میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے آپ کے سامنے کہ جتنی نعمت بڑی ہوتی ہے اتنا نگاہیں سخت ہوتی ہیں۔ آپ ایک انسان کو 100 درہم دے کر کے یہاں سے کہیں بھیجے، تصور بھی نہیں آئے گا کہ پہنچے گا کہ نہیں پہنچے گا، راستے میں کچھ ہوگا، سوچے گے بھی نہیں آپ 100 درہم کیسے دیں۔ لیکن کسی انسان کو آپ 1,00,000 درہم دے کر کے بھیجیں، جب تک وہاں پہنچ کے کال کر نہ دے دل پریشان رہتا ہے، پہنچا کہ نہیں پہنچا، پہنچا کہ نہیں، وجہ کو ادھر سے جانا ادھر سے جانا، اور رات میں نہ گزرنا، یوں نہ ہے کہ نہیں۔ 100 بھی تو درہم ہی تھے بھائی، یعنی جیسے نعمت بڑی ہوتی ہے نگاہیں سخت۔ اس سے بڑی کوئی نعمت ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ میں انشاءاللہ اگر تقریر میں درمیان میں کبھی وقت آئے گا تو عرض کروں گا آپ کے سامنے، اگر پوری کائنات کو، ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں توجہ کیجیے گا، اگر پوری کائنات کو من الاول الی الاخر پوری کائنات کو نچوڑ دیا جائے اور اس میں سے ایک قطرہ گرے، اس کا نام ہوگا کربلا۔ مبالغہ نہیں کر رہا ہوں، اس میں طاقت نہیں ہے، یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ابتدائے کائنات سے انتہائی کائنات تک ایسا کوئی پروگرام ہے ہی نہیں تاریخ بشریت میں، اگر ہو تو دکھائیے۔ اگر کوئی بھی ایسا پروگرام تاریخ میں تو نظر آئے، اتنی بڑی چیز جس کا اثر آج بھی اس طریقے سے جاری ہے، یعنی اگر جو ہم زیارت پڑھتے ہیں توجہ ہونی چاہیے، یوں ہی نہیں کہا جاتا ہے السلام علیکم یا وارث
بھی درس کروں گا، آپ دیکھیں حقیقت ہے یہ مکمل. کربلا کوئی معمولی مسئلہ نہیں ہے. میں نے عرض کیا کہ چونکہ بچپن سے کسی ماحول میں پیدا ہوئے ہو، چلے آ رہے ہیں، ہمیں احساس نہیں ہوتا. لیکن کربلا ایک ایسی عظیم چیز ہے، ایسی عظیم نعمت ہے پروردگار عالم کی جو کائنات میں کسی کے پاس نہیں ہے. اور اب ہمیں شکر نہیں کرنا چاہیے کہ پروردگار عالم نے اس نعمت کو ہمارے کاموں میں رکھا ہے. کتنے ہیں کائنات میں جو اس وقت اپنے گھر میں نر بستر پر لیٹے آرام کر رہے ہیں اے سی میں. یہ کچھ ہیں کہ جو گھر کو چھوڑ کر کے دن بھر کی تھکن، محنت، ساری چیزیں فرش عزائے حسین پر آئے. یہ جملہ غلط ہے کہ آئے. صحیح کہہ رہا ہوں آپ سے، یہ جملہ غلط ہے کہ آئے، بلکہ جملہ یہ ہونا چاہیے کہ لائے گئے، بلکہ مجبور ہیں کہ آئے. مجبور ہیں کہ آئے. ذاتی شرافت مجبور کرتی ہے ان کی سوال نہیں پیدا ہوگا کہ محرم کا چاند دکھے اور کسی حسینی کے اندر تبدیلی نہ آئے. یہ ممکن نہیں ہے. اور جس انسان میں تبدیلی نہ آئے اس کو اپنے اوپر غور کرنا چاہیے. چونکہ حسینیت کوئی گروہ نہیں ہے، حسینیت کوئی مذہب نہیں ہے، حسینیت کوئی پارٹی نہیں ہے، حسینیت ایک کیفیت ہے. حسینیت ایک کیفیت ہے جو انسان پر طاری ہونی چاہیے. اگر وہ کیفیت طاری ہے تو انسان حسینی ہے، اور اگر وہ کیفیت طاری نہیں ہے تو میں پڑھ رہا ہوں تب بھی کوئی اثر نہیں پڑتا اس سے. ہاں مراحل ہیں، درجات ہیں، مایوس نہیں ہونا چاہیے. ایک مرحلہ ہے کہ میں حسینی ہوں، کم از کم ظاہری اعتبار سے سیاہ لباس پہن کے آپ کے سامنے آ گئے. یہ ایک علامت ہے. انسانوں نے کالا لباس پہنا حسین کے لیے پہنا، ایک یہ حسینیت ہے. ایک کوئی مرجع وقت ہے، اس نے امام حسین کو اپنے اوپر طاری کیا ہے، وہ ایک کیفیت ہے. ایک وہ افراد ہیں کہ جو امام حسین کے ساتھ موجود تھے کربلا کے میدان میں، ایک وہ کیفیت ہے. دیکھ رہے ہیں سب سے سب حسینی ہے یہاں سے وہاں تک، لیکن ایک درجے پر ہے، ایک 2 درجے پر ہے، ایک 5 درجے پر، ایک 10 درجے پر. اسی لیے علماء نے فرمایا محرم، اول محرم سے جو کل ہے انشاءاللہ، پہلی محرم سے عہد کرو. یہ بات آگے میں کہتی جلدی سے، پہلی محرم سے عہد کرو کسی نہ کسی حسینی کیفیت کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے. 40 دن کا انسان عہد کرے 40 تک، 40 حسینی تک کے لیے 40 دن کا ارادہ. مثلا 40 دن تک جھوٹ نہیں بولیں گے، سیدھی سیدھی بات. ایک عہد ہے امام حسین سے، بس وہ جانتا ہے عہد کرنے والا یا مولا جانتے ہیں. لیکن میں آپ سے کچھ کہہ سکتا ہوں نہ کروں، آپ مجھ سے کچھ کہہ سکتے ہیں نہ کریں، کیونکہ نہ میں آپ کے دل کا حال جانتا ہوں، آپ میرے دل کا حال جانتے ہیں. لیکن یہ وہ خاندان ہے کہ جو ہمارے دل کے بارے میں ہم سے بہتر جانتا ہے. میں بھی اور آپ بھی، جس کے ساتھ جو مشکل ہو عہد کرے کوئی 40 دن تک مثلا زیارت عاشورہ پڑھنا ہے امام حسین کے لیے، 40 دن تک نماز شب پڑھنا ہے امام حسین کے لیے، 40 دن تک اب سے لے کر کل ماہ محرم کے پہلی یا پہلی محرم سے لے کر 40 تک واجب نمازیں، اپنی واجب نمازیں جو ہیں صرف امام حسین کو نظر میں رکھ کے، مولا آپ کے لیے، کسی اور کے لیے نہیں. مولا آپ کے لیے، یہ شرک نہیں ہے، عین توحید ہے. میں کہہ
تبدیلی آ جائے، ایسی تبدیلی آئی. 40 دن کا یہ جو 40 ہے، یہ 40 دن کے اسلام میں حیثیت ہے دین میں. 40 دن. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً فَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً. ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا عہد لیا، وعدہ کیا، اس کے بعد 10 راتوں کا اضافہ کیا، 40 راتیں موسیٰ نے پوری کی. تو آپ پڑھ چکے ہیں ہم. اس میں سے ایک جو 40 سال کے جو 40 دن ہیں بہت سے ہیں، اس میں سے ایک مہم مثلا مہم جو ہے سب سے وہ یہی 40 ہے. ایک حج کے موقع کا ہے اور یہ 40 ہے. پہلی محرم سے 40 تک 40 دن. کوئی بھی ہے جس کے ساتھ جو بھی ہو اپنا اپنے مولا سے اس کا طرف مقابل سے تمام حسین ہونے چاہیے. اپنے مولا سے یہ کام کریں گے، مثلا یہ کام مشکل ہمارے اندر ہے یا نہیں کریں گے. 40 دن تک کسی نامحرم پر نظر نہیں پڑے گی. مولا سے عہد ہے. عہد یہ نہیں کہ ہم کریں گے، نہیں، مولا آپ سے عہد کر رہے ہیں کہ آپ مدد کریں گے یا نہ کریں گے. یہ حسینیت ہے. اور اب دیکھیے کہ کس طریقے سے وہ حسینیت ہمارے اوپر طاری ہوگی جسے ہونا چاہیے. میں نے کہا کہ نعمت جتنی بڑی ہوتی ہے، نگاہیں اتنی سخت ہوتی ہیں انسان کی. اتنی بڑی نعمت ہے، فرش اعضاء پر آنا کلیئر نہیں ہے. میں بار بار کہہ رہا ہوں، کیا مناسب نہیں ہے کہ ہم فرش اعضاء پر قدم رکھیں؟ پروردگار تیرا شکر ہے میں مجلس حسین میں قدم رکھتا ہوں. قربتاً الی اللہ. کوئی ہے یہاں سے وہاں تک یا جہاں تک میری آواز جا رہی ہے جو شک کرے کہ مجلس عبادت نہیں ہے؟ کوئی شک کر سکتا ہے آپ یہاں سے وہاں تک جہاں تک آواز جا رہی ہے کہ جو اس وقت جو ہو رہا ہے یہ عبادت نہیں ہے؟ اس وقت سے مراد سے پہلے بھی جو ہوا جو مجلس جس کو مجلس کہا جائے، مجلس حسین عین عبادت ہے. بغیر کسی شک و شبہے کے آپ شخص کا نام والا نہیں کر رہا ہوں، خطابت نہیں ہے. عین عبادت ہے مجلس حسین. کوئی عبادت بغیر قصد قربت کے درست نہیں ہے. کلو ایمان نعرہ حیدری. جتنی عبادتیں ہماری ہیں، نماز نماز پڑھتا ہوں صبح کی 2 رکعت قربتاً الی اللہ. یعنی کیا؟ یعنی قربتاً الی اللہ کے معنی کیا ہے؟ اللہ سے قریب ہونے کے لیے. یہ معنی ہے اس کے. آیا یہ نماز خدا سے قریب کرتی ہے یا بلا وجہ کہہ رہے ہیں؟ اگر بلا وجہ کہہ رہے ہیں تو پروردگار نے کہا کہ یہ شرط بالکل ابس ہے، لب میں کیوں کہیں؟ اور اگر کرتی ہے تو پھر کیسے کرتی ہے؟ یہ سارے اعمال میں ہیں، ساری چیزوں میں ہیں. صدقہ دیتے ہیں، انسان صدقہ دیتا ہوں قربتاً الی اللہ عبادت ہے. اسی طریقے سے مجلس حسین چونکہ عین عبادت ہے، انسان فرش اعضاء پر قدم رکھے قربتاً الی اللہ، اللہ سے قریب ہونے کے لیے. کسی کو جلانے کے لیے نہیں، کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو سنانے کے لیے نہیں، کچھ نہیں. کوئی ہے ہی نہیں سامنے، صرف پروردگار. میرے مالک تو نے شرف دے دیا، تو نے موقع دے دیا کہ میں نے فرش اعضاء پر قدم رکھا، تیرا شکریہ. اور اب اس میں اور انسان نور علی نور ہو جائے اگر باوضو فرش اعضاء پر قدم رکھا. اگر فرش اعضاء پر چونکہ عبادت ہے، عبادت کرنے جا رہے ہیں، یہاں فرشتے بیٹھے ہیں،
کرنا ہے تو بہتر انسان کا رجوع ہو کر کے بیٹھے فرش کیونکہ عبادت کا مرحلہ ہے کہ کھیل نہیں ہے. میں یہ سوچ میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں بالآخر عبادت ہے. جتنی سخت نعمت جتنی بڑی نعمت ہے نگاہیں اتنی سخت ہیں. ہم نے تمہیں اتنی بڑی نعمت دی تھی تم نے اس نعمت سے کیسے استفادہ کیا؟ ایسا نہ ہو کہ ماہ محرم آ کے چلا جائے ہم جو کہ تو رہے جیسے تھے ویسے ہی ہیں. جبکہ ایسا ہوتا نہیں ہے. پروردگار اپنے فضل و کرم سے کچھ نہ کچھ عطا ضرور کرتا ہے ہر ایک کو، بالکل صحیح رہتا ہے. لیکن ہمیں اپنے آپ کو بدلنا چاہیے. اور آپ دیکھ لیجیے میں انشاءاللہ آنے والے تقاریب میں عرض کروں گا کاروان حسینی چل رہا ہے. جہاں سے گزر رہا ہے کوئی نہ کوئی بدلتا جا رہا ہے. کہیں زہیر بدلے، کہیں وہب بدلے، کہیں کوئی بدلا، کہیں اور بدلا. یعنی اس انقلاب حسینی کی تاثیر ہی یہ ہے کہ انسان کو تبدیل کر دیتا. جس میں صلاحیت، جس میں اہلیت جو صلاحیت ہے وہ تبدیل ہوگا. اور اگر صلاحیت نہیں ہے تو آپ نے میں نے پڑھا ہے آپ کے سامنے. اور پھر انشاءاللہ اگر موقع ملے گا تو عرض کروں گا کہ عبید اللہ بن محمد جوفی امام حسین خود بلانے کے لیے گئے نہیں آیا کیونکہ اہلیت نہیں، صلاحیت نہیں. جس میں صلاحیت ہے بدل رہا ہے. اور یہ ہمیں بھی اسی طریقے سے اپنے آپ کو بدلنا ہے. راستہ وہی ہے جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ انسان عہد کرے کہ مولا بس آپ کے لیے یہ کام نہیں کرنا، اس کے بعد سے یا یہ کام کرنا ہے جو ہے مناسب. اور صرف یہی نہیں کروانا تک یہ کارواں جہاں سے گزرا ہے امام حسین کا اسیر ضرور ہیں لیکن کتنے اسیران نفس کو رہا کرتے چلے گئے. کتنے اسیران دنیا کو رہا کرتے چلے گئے. آپ دیکھیں کب وہاں کوفے کے بازار میں دیکھیں، کوفے کے دربار میں دیکھیں، شام کے بازار میں دیکھیں، شام کے دربار میں دیکھیں کس طریقے سے تبدیلی پیدا کی ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا کے تقاریر. جناب امام سجاد علیہ السلام ایسے تبدیلی پیدا کی ہے باقاعدہ. یہ کیا ہے؟ اس ذکر کا صدقہ ہے. اس میں اہلیت ہے اپنے آپ
اس کے نزدیک رجس نہیں جا سکتا. انما یرید اللہ کا پہرا ہے ان کے چاروں طرف. رزق نہیں جائے گا تو صاحب رزق بھی نہیں جائے گا. اپنے آپ کو پاک کرتے چلے جائیں اور امام حسین سے قریب ہوتے چلے جائیں. اتنی بڑی نعمت تھی. کیا عرض کروں آپ کے سامنے اس کے بارے میں. جیسا گونگ انسان کیا کہہ سکتا ہے فضیلت عزائے حسین پر جو پروردگار عالم نے جو نعمت ہمیں دیا. دیکھیے یہاں سے وہاں تک اٹھا بیٹھا سارے دل ایک ساتھ سن رہے ہیں. کون ہے یہ جو کائنات میں یہ کیفیت پیدا کر سکے؟ یہ صرف میں کہہ رہا ہوں بار بار صرف معجزہ حسین. بس عزیزو ہمیں اس عزا کی قدر کرنی چاہیے. ہمیں اس عزا کی حفاظت کرنی چاہیے. ہمیں اس عزا کے وقار کو محفوظ کرنا چاہیے. ہمارا کوئی بھی فعل ایسا نہ ہو جو خدا نہ کرتا عزائے حسین پر انگلی اٹھنے کا باعث بن جائے. ولو ایک ڈسپوزل گلاس روڈ پر پھینکنے کے لیے. کل جھاڑو دینے والا یہ نہ کہے کون لوگ تھے جو آئے تھے. یہ نہیں بلکہ میں اتنا بڑا مجمع آیا کہیں کوئی گندگی نہیں. یہ ہے اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی حسین ابن علی. لیکن ایک ذرا سی چیز ہے اس کو انسان میں چلا گیا توجہ بھی نہیں ہوتی. میں اپنا نہیں کہہ رہا ہوں سے بہتر ہے لیکن نہیں ولو ایک گاڑی صحیح جگہ پار کرنے کے لیے جب کوئی آ کر کے دیکھے یہ منظم لوگ ہیں. کون لوگ ہیں یہ حسین. کربلا میں نظم دیکھیے آپ. کربلا کتنا نظم ہے. کربلا کے اندر ہمارے اندر بھی ہونا چاہیے. ورنہ ایک چھوٹی سی مثال ہے کرتا ہوں آپ کے ساتھ. فرشہ کی صفائی کے لیے کوئی بھی چیز ہو ہمیں اس کے بنیاد کو محفوظ رکھنا ہے. کوئی ایسا ہمارا عمل نہیں ہونا چاہیے وسواس کی حد تک انسان دیکھے. کوئی ایسا عمل نہ ہو تو فرش اعلیٰ پر یا آئے حسین پر انگلی اٹھنے کا باعث بنے. سوال نہیں کرنا. آپ متوجہ ہیں میں اپنے لیے عرض کر رہا ہوں. اور میں نے جملہ بیچ میں کہا وہ جملہ غلط تھا. اس کو صحیح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اس عزا کی حفاظت کرنی چاہیے کہ نہیں. ایسا نہیں ہے. ہم اس عزا کی حفاظت نہیں کر رہے بلکہ یہ عزا ہے جو ہماری حفاظت ہے. ہمارا تشخص باقی ہے اسی کی وجہ سے. ہمارا وقار باقی ہے اسی کی وجہ سے. ہماری عزت باقی ہے اسی کی وجہ سے. ہم ساری کائنات میں سربلند ہیں اسی کی وجہ سے. یہ عزاداری کو ہم نہیں باقی رکھے. یہ غلط ہے سوچنا. عزا ہے جو ہم کو باقی رکھے ہیں. ہم عزاداری کی ضرورت نہیں ہے. عزاداری ہماری ضرورت ہے. اصلاح ہے محمد. یہ عزاداری ہے جو ہماری ضرورت ہے. ورنہ آپ دیکھیے میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے اس چیز کو اور جملہ زبان پر آیا عرض کر رہا ہوں. کون سی ایسی طاقت ہے جو ہمارے خلاف استعمال نہیں ہوئی؟ اس کا نام بتائیے. کون سی ایسی طاقت ہے؟ دولت کی طاقت, بازوؤں کی طاقت, میڈیا کی طاقت. ہر حربہ میں سچ کہہ رہا ہوں آپ سے, ہر حربہ دشمن نے استعمال کر کے دیکھ لیا. اب اسی کو ریپیٹ کر رہا ہے. کوئی نئی چیز نہیں آ رہی سر. وہی ریپیٹیشن ہے. انہیں سارے حربوں کا سارے راج ہوتے چلے گئے. ساری طاقتیں ہمارے خلاف لگ گئی. دنیا کا وہ کون سا حصہ ہے جہاں ہم نہیں ہیں؟ اور ہم ہیں یہ کب معلوم ہوتا ہے؟ آج کی رات. دنیا میں دیکھیے تقریباً اتفاق یہ ہے کہ آج ہندوستان, پاکستان, ایران, عراق تمام آج چاند رات ہے. مثلا آج جا کر کے دیکھیے عورتیں بیٹھی اپنی چوڑیاں چھوٹے چھوٹے بچے اماں کالا کرتا کہاں ہے؟ جس ملک میں جائیے بڑے سے لکھا ملک کوئی بھی ہو جہاں انگلینڈ چلے جائیے, امریکہ چلے جائیے, کہیں چلے جائیے, کالے کرتے میں لوگ نظر آنے شروع ہو گئے. خطرات ہیں, مشکلات ہیں. اس کے بعد بھی ایک جوان لڑکا کالے کرتے میں باہر چلا رہا ہے. تشخص ہے یہ, کیا چیز ہے یہ؟ آج پتہ چلتا ہے کہ ہم کہاں ہیں. ساری دنیا میں دکھتا ہے کہ ہم موجود ہیں.
ساری کائنات میں ہمارا موجود ہونا اس اکول ٹو معجزہ. یہ معجزہ عزا ہے جو ہم کو باقی رکھے ہوئے. معجزہ عزا ہے جو ہم کو باقی رکھے. بس عزیزو آج میری زبان اسی پر ختم ہو رہی ہے. میں جو شروع نہیں کر پا رہا ہوں لیکن اس کے مقام سے بہرحال کہ ہمیں اس کا تحفظ کرنا ہے، بلکہ اس کا نہیں، در حقیقت وہ ہمارا اپنا تحفظ ہے. ہمیں اپنے آپ کو اس فانوس میں بچانا ہے. ایک بزرگ شخصیت جس نے اتنا بڑا کارنامہ پیش کیا جو معصومین کے بعد کسی نے نہیں پیش کیا. اتنا بڑا، اتنی بڑی تحریک، اتنا بڑا انقلاب. کیا کہا؟ ما حرج داریم از محرم و سفر داریم. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ محرم و سفر کا نتیجہ ہے. صرف یہ وہ درسگاہ ہے کہ جہاں سے وہ دروس ملتے ہیں. اسی لیے کسی اہل دین نے کہا تھا کہ کربلا وہ فانوس ہے جس کے اندر دین کی شمع روشن ہوتی ہے. اگر کربلا کو ہٹا دیا جائے تو بے دینی ہے، اور جہاں کربلا ہے وہی دین ہے. میں ثابت کروں گا آپ کے سامنے شرح کرنی تقریر میں، جہاں کربلا ہے وہی دین ہے. دین کا نام ہونا اور ہے، دین کی کیفیت اور دین کا ہونا اور ہے. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جہاں کربلا نہ ہو وہاں دین موجود ہو. سوال نہیں پیدا ہوتا. کربلا اور دین پیرلل ہیں، دوسرے کے ہم ساتھ ساتھ ہیں، الگ الگ ہو نہیں سکتے. یہ میں انشاءاللہ کل آپ کے سامنے اس کو ثابت کروں، گزارش کروں گا تو محسوس کریں جو میں کہہ رہا ہوں. اس بات بچوں کے لیے مجھے سے بہتر جانتے ہیں. اسی لیے دین کی شمع روشن ہو سکتی ہے تو کربلا کے بعد اس میں. کربلا نہ ہوتی تو آج دین کا حشر کیا ہوتا ہے محسوس نہیں کر سکتے کہ دین کو کس طریقے سے کربلا نے محفوظ کیا. یہ خون حسین ہے جو آج چاروں طرف اسلام اور دین کا نام لیا جا رہا ہے. کیا کہا تھا امام سجاد سے اس شخص نے کہ مولا یہ بتائیے کربلا میں کون جیتا؟ کب؟ جب ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، پیر میں بیڑی ہے، گلے میں توق ہے، چاروں طرف لوگ کے نیزہ پر سر ہے. کربلا میں کون جیتا؟ کیا کہیں امام؟ سوچیں آپ. امام نے کہا اس سوال کا جواب مجھ سے نہ پوچھ. پھر کہا جا کے مسجدوں سے دیکھ، اگر صدائے اشہد اللہ الہ الا اللہ بلند ہے تو میرا بابا جیت گیا، اور اگر یہ آواز نہیں آ رہی تو یزید جیت گیا. یعنی آج دنیا کا ہر مؤذن، دنیا کا ہر مؤذن شعوری طور پر یا لاشعوری طور پر سمجھ کے یا بے سمجھے فتح حسینی کا اعلان کرتا ہے. یہ اذانیں نہیں ہیں بلکہ فتح شبیری کا اعلان ہے. کیا جو یہ آواز بلند ہے یہ کسی ایسے انسان کی قربانی کا نتیجہ ہے کہ جس نے ان کے از خونش بگوید لا الہ، ان کے زیر تیغ گوید لا الہ. وہ جس کے خون سے لا الہ کو نشو و نما مل رہی ہو، وہ جس نے خنجر کے نیچے بھی کہا لا الہ. آج ساری آواز اعظم
انسان محسوس کرتا ہے کہ کربلا کیا چیز ہے، وہ کربلا کسے کہتے ہیں۔ وہ انسان جو یہ کہہ کر کے اٹھا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں ظلم و جور و بربریت کے لیے نہیں نکل رہا، میں صرف نانا کے امت میں اصلاح کے لیے نکل رہا ہوں۔ کربلا اصلاح ہے امت پیغمبر کا نام ہے۔ کہاں ملے گی اصلاح بغیر کربلا کے؟ موسم پہلے کے چلیں گے انما حسن کے ساتھ خرج تو لو طلب الاصلاح فی امت جدی فاريد ان امر بالمعروف وانهى عن المنکر، میں چاہتا یہ ہوں، میں نے ارادہ یہ کیا ہے کہ میں بالمعروف کروں، نیکیوں کی ہدایت کروں، برائیوں سے روکوں انسان کو۔ آج ہمیں یہ کرنا چاہیے، اگر کسی کو دیکھا کہ کوئی بھی ایسی حرکت سرزد ہوئی کہ جو عزائے حسین کی منافی ہے، اسے تذکر دیں، بیٹا ایسے نہیں کرتے، یہ وہ مہینہ بیٹا جس میں ہنستے نہیں۔ اگر کوئی آپ سے ایسا مذاق کرے اور اس سے نہیں کہہ سکتے کم از کم چپ ہو جائے، سر جھکا لیں تاکہ وہ متوجہ ہو جائے کہ ان دنوں کا مذاق نہیں کیا جاتا۔ روایت کہتی جب محرم کا چاند نکلتا تھا اس وقت سے لے کر کے غالباً پورا مہینہ یا 10 دن تک کسی نے امام رضا کے لبوں پر مسکراہٹ بھی نہیں دیکھی۔ صرف ایک رسمی عزاداری نہیں ہونی چاہیے ہماری، میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ حقیقت محسوس کریں کسی کا گھر اجڑنے والا ہے۔ تو یہ کب ہوتا ہے جب ہم مولا سے قریب ہیں، کہ بار بار جب رات میں بیٹھ کر کے مولا سے جناب عباس سے گفتگو کریں، امام رضا علیہ السلام کے حرم میں عبداللہ بہجت سے کسی نے کہا کوئی نصیحت کرے، ان کے شاگرد نے کہا امام رضا کے حرم میں کہ آقا کوئی نصیحت کرے، عبداللہ بہجت کے لیے کوئی نصیحت کرے۔ آپ نے کہا کہ بس ہمیں یہ یقین پیدا ہونا چاہیے کہ یہ زندہ ہے۔ کتنی بڑی نصیحت ہے۔ جس طریقے سے میں آپ کو اس وقت بیٹھا ہوا منبر سے دیکھو جہاں نظر جائے مجمع دکھائی دے رہا مجھے، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، ہماری نظریں بہت خطا کر سکتی ہیں، اس سے کہیں زیادہ دقت سے آج ہمیں حسین ابن علی دیکھ رہے یا نہیں دیکھ رہے؟ یہ زندہ ہے، جب زندہ ہے جب بات کرو، بات کریں گے جواب ملے گا، دل کی آواز بتائے گا، دل کا رجحان بتائے گا، آنکھ کے اشک بتائیں گے کہ مولا نے جواب دیا ہے۔ یہ دیکھ رہے ہیں، یہ سن رہے ہیں ہماری بزرگوں کو۔ کوئی بھی اگر ہم نے معروف نہیں سن کر نہیں یہی کوئی بچے نے گلاس پھینکا کہتے بیٹا ایسے نہیں کرتے، اس کو وہاں جانا مل جائے، کیا ہے یہ اسی تحریک کا نتیجہ ہے، اسی تحریک کا۔ جس کے پاس کالے کپڑے ہیں پہنے، نہیں ہے کوشش کریں لیں پہنے، تاکہ کیوں چونکہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے کہا کہ جب یزید کے دربار سے محل سے رہائی ملی وہاں سے آپ کو اور آپ نے مدینے چلنا چاہا، جب باہر آئے دیکھا محلوں پر رنگ برنگے پردے پڑے ہوئے، تو جناب زینب نے نظر ڈالی اور کہا کہ اجعلوها سوداء حتى يعلم الناس انا في مصیبت وعزاء بقتل اولاد زہرا علیہ السلام، ان پردوں کو کالا کر دو تاکہ دنیا سمجھے کہ ہم اولاد زہرا کے قتل میں سوگوار ہیں۔
جب یہ تقریباً 6 سال معرفت امام کے موضوع پر، اور اب میں کہہ سکتا ہوں بعض چیزوں کو آپ کے سامنے اعزاز کروں گا. یہ وہ تحریک ہے. ہاں عزیزوں، غالباً 26 یا 27 رجب ہے. امام حسین مسجد النبی میں بیٹھے ہیں عشاء کے بعد، اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں کہ ایسے میں ولید کا قاصد آیا کہ مولا آپ کو ولید نے ابھی بلایا. اس وقت کہاں ابھی بلایا؟ چلیے، کہا تم چلو ہم آ رہے ہیں. چلا گیا. پھر گفتگو ہونے لگی کہ یہ کیا ہوا. امام نے کہا میں سمجھتا ہوں شام کا حاکم دنیا سے چلا گیا ہے، اس کا بیٹا تخت پر بیٹھا ہے، اس نے بیعت کے لیے بلایا ہے. ابھی گفتگو ہو رہی تھی، قاصد پھر آیا. مطلب لکھتا ہے کہ مولا ولید منتظر ہے. کہ میں کہہ چکا ہوں چلو ہم آ رہے ہیں. مسجد سے اٹھے، بیٹھ کے شرف آیا. کہ ہم کو ولید نے اس وقت دربار میں بلایا ہے اور ہمیں وہاں جانا ہے. بنی ہاشم نے کہا مولا لیکن اکیلے نہیں جانے دیں گے. میرے استاد نے کہا کہ جناب عباس سلام اللہ علیہ کا ایک لقب ہے باب الحسین. باب الحسین یعنی حسین کا دروازہ. تو کہا گیا باب الحسین اس لیے کہ امام حسن علیہ السلام پر جو حملے ہوئے ہیں اس کے بعد، جس طرح آپ کو زہر دیا گیا اس کے بعد، جناب عباس یہ پہرا بہت سخت کیا ہے امام حسین. اور اگر کوئی امام حسین سے ملنا چاہتا ہے تو پہلے جناب عباس سے ملتا ہے. اور جب جناب عباس مطمئن ہوتے ہیں تو وہ حسین کے لیے ہوتا ہے. اسی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا باب الحسین، اگر ان سے ملنا ہے تو پہلے دروازے تک جاؤ. باب مدینۃ العلم کا بیٹا ہے. کہ مولا ہم ساتھ چلیں گے. کہا چلو، لیکن ولید نے ہمیں اکیلے بلایا. لہٰذا دربار میں ہم اکیلے جائیں گے. اخلاق حسین، دربار میں ہم اکیلے جائیں گے. ہاں اگر ہماری آواز بلند ہو تو تم دربار پہ آئیں. سارے بنی ہاشم اسلحوں کے ساتھ. اب مقتل یہ نہیں کہتا کہ کون کون ہے، لیکن ہاں وجدان یہ ضرور کہتا ہے کہ تمام بنی ہاشم میں سب سے آگے آگے دربار ولید تک امام حسین پہنچے. ولید نے دیکھا، سلام جواب سلام پہچانتا ہے. ولید جانتا ہے امام کو، کھڑا ہوا، استقبال کیا، برابر میں جگہ دی. اس کے بعد حاکم شام کہ دنیا سے جانے کی خبر تھی. امام نے حسب دستور اسلام کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ جملہ بھی یہ تھا کہ آپ بھی سمجھ لو کہ جو خدا کے لیے ہو وہ کسی کے سامنے جھکا نہیں کرتا. اس کے بعد اس نے یزید کا بیعت نامہ آپ کے سامنے رکھا. یزید نے بیعت طلب کی آپ سے. امام نے کہا یہ مسئلہ رات کی تاریکی کا نہیں، کل دن میں تم لوگوں کو بلاؤ، ہم بھی آتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں خلافت کا مستحق کون ہے، اس میں مسئلے کو حل کریں. اس نے کہا ٹھیک ہے. ولید نے اس بات کو مان لیا. حاکم مدینہ ہے ولید کا ٹھیک ہے. جب امام حسین اٹھ کے چلنے لگے تو مروان نے کہا ولید یا حسین سے بیعت لے لے یا سر طلب کر لے، چونکہ اگر آج حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آئیں گے. یہ سننا تھا کہ فرزند رسول نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالی، فرمان کی یمنا سرکار اتفتونی ابو، اے نیلی چشم والی کے بیٹے تو مجھے قتل کرے گا یا یہ؟ بس اس آواز کا بلند ہونا تھا.
اور بنی ہاشم اپنے حصار میں لے کر کے امام حسین کو واپس آ گئے، اپنے حصار میں لے کر کے واپس آئے۔ اب اس کے بعد امام حسین نے یہ اعلان کیا اپنے اہل حرم میں کہ اب مدینہ رہنے کے قابل نہیں رہ گیا، اب وہ وقت آ گیا جس کا میں نے وعدہ کیا ہے۔ بس عزیزوں مختصر کر رہا ہوں، اب وہ وقت آ گیا جس کا میں نے وعدہ کیا ہے، یہ کہہ کر کے حسین نے سامان سفر باندھنا شروع کیا۔ اس موقع پر کیا ہوا؟ بہن آئی، بھیا کہاں؟ کہ زینب عراق کا ارادہ ہے، اور جو میں نے بچپن میں وعدہ کیا تھا اس وعدے کی وفا کا وقت آ گیا۔ کہا بھیا میں بھی چلوں گی آپ کے ساتھ۔ زینب تمہارے شوہر عبداللہ ہیں، اللہ رے نظم کائنات، اللہ رے دین کی اہمیت، تمہارے شوہر عبداللہ ہیں۔ بہن نے بھائی کے مزاج کو محسوس کیا، جانتی ہے مزاج آشنا ہے، زینب سے بہتر امام حسین کو کون پہچانے۔ گھر آئیں، مقتل کے فکرے ہیں کہ جناب عبداللہ بیماری کی عالم بستر علالت پر ہیں اور سفر کے قابل نہیں ہے جناب عبداللہ۔ سرانے بیٹھ گئیں، اپنے شوہر کے چہرے پر نظر ہے، سو رہے ہیں غالباً، خاموش ہے جناب زینب۔ احترام شوہر جناب زینب سے بہتر کون جانے گا؟ قطرات عشق جناب عبداللہ کے رخسار پر گرے۔ آنکھوں کو کھولا، شہزادی خیریت؟ زینب رو کیوں رہی ہو؟ عبداللہ آپ یہ جانتے ہیں کہ بھیا سفر کر رہا ہے؟ کہاں مجھے معلوم ہے، لیکن کیا کروں، مرض اجازت نہیں دیتا کہ میں مولا کے ساتھ چلوں۔ اور کہا عبداللہ آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ میں بغیر بھائی کے نہیں رہ سکتی۔ وہ تو آپ کے بابا نے عقد میں شرط کی تھی کہ جب حسین سفر کریں گے اور زینب جانا چاہے گی تو تم روکو گے نہیں، آپ جائیے، خوشی سے جائیے۔ اور بی بی میرے دونوں بیٹوں کو ساتھ لیتی جائیے۔ میرے دونوں بیٹوں کو ساتھ لیتی، جملہ سنیں گے آپ؟ جناب عبداللہ کہتے شہزادی اگر کوئی جنگ یا کوئی ایسا معرکہ ہو جائے، اولاد حسین سے پہلے میرے بچوں کو قربان کیجئے گا۔ اولاد حسین سے پہلے میرے بچوں کو قربان کیجئے گا، مقتل کے جملے ہیں۔ جناب زینب بیٹوں کو لیے ہوئے آئیں اور کہتی ہیں بھیا اجازت مل گئی، کاروان تیار ہوا، کاروان تیار ہوا۔ امام حسین کی کیفیت نہ پوچھو، کبھی نانا کی قبر پر آتے ہیں، کبھی بھائی کے مزار بجاتے ہیں، بھیا بھیا حسین جا رہا ہے، کبھی نانا کی قبر پہ آتے ہیں، نانا آپ کا مجاور جا رہا ہے، نانا۔ حسین دن کی روشنی میں ماں کی قبر پر نہیں آ سکتے کہ قبر کسی کو پتہ نہ چل جائے، رات کی تاریکی میں جیسے کوئی بچہ اپنی ماں سے لپٹ جائے، ایسے حسین ماں کی قبر پہ۔ حسین جا رہا ہے اماں، عجب نہیں قبر سے آواز آئی ہو، چل میرے بچے تو آگے آگے چلے گا، یہ
बारिश तमाम हो गई। आखिरी फिक्रा, रावी कहता है मैंने सोचा चल के देखूं मलिक हिजाज सफर कैसे करता है। आखिरी फिक्रा का मैंने देखा, जब मंजर देखा, हुसैन इब्न अली कुर्सी पर बैठे हैं, चारों तरफ जवानाने बनी हाशिम तलवारें लिए खड़े हैं। अजब मंजर है, अजब कैफ है। कुछ महमिलें हैं जो बिठाई गई हैं, घरों के सामने पर्दे लगे हुए हैं। इस मंजर को मैंने देखा। अचानक हुसैन इब्न अली ने कहा, बनी हाशिम अपने महरमों को सवार करो, बनी हाशिम अपने महरमों को सवार करो। एक एक जवान आगे बढ़ता था, पर्दे से किसी बीबी को लेकर के आता था, पैर घुटने को टेकता था, बीबी महमिल पर बैठ जाती थी। आखिरी फिक्रा पढ़ना और चाह रहा था लेकिन नहीं पढ़ पाऊंगा, चीजों खत्म कर रहा हूं। आखिरी फिक्रा, वो कहते हैं मैंने देखा एक बुलंद कद बीबी घर से निकली। अजीब मंजर था, जब ये बीबी घर से निकली सारे बनी हाशिम बढ़े, मौला हुसैन एहतराम में कुर्सी से खड़े हो गए। एक आवाज आई, या अहले यसरिब, मदीने वालों पीछे